مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پروگرام حق کا سفر تاریخ کے آئینے میں آپ ہر روز ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں ہم واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ جناب حور علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آؤ چلتے ہیں کربلا کی طرف، مثل حور منزل بقا کی طرف، ایسے حور جانب حسین بڑھا، درد جیسے بڑے دوا کی طرف۔ اس وقت ہمارے درمیان ملکی ممتاز علمی، ادبی، مذہبی شخصیت، ممتاز عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے کچھ بات چیت کرتا ہوں اس سلسلے میں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج علی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس بند میں تشریف لائے اور اس بند کو زینت بخشی۔ علامہ صاحب، یہ جناب حور کون تھے؟ ان کا کس قبیلے سے تعلق تھا؟ اور یہ پہلے یزید کے لشکر میں تھے، بعد میں پھر امام حسین اسلام کے پاس آ گئے تھے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ حق کا سفر کربلا کی داستان کے سلسلے میں جو سلسلہ چل رہا ہے، آج 4 محرم، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ آج کی تاریخ جناب حور علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ظاہر یہ بات سمجھانتے ہیں کہ جناب حور پہلے یزیدی لشکر میں تھے اور صبح عاشور امام کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ شب عاشور تک ان کا موقف کچھ اور تھا، صبح عاشور ان کا موقف کچھ اور تھا۔ وہ ایک عظیم قبیلے اور عظیم خاندان کے فرد تھے۔ ریاحی قبیلہ کوفے کے قبائل میں ایک ممتاز قبیلہ ہے، اسی کے وہ ایک جمع مرد اور بہادر شخصیت تھے۔ اتنے زیادہ بہادر تھے کہ ان کو 1000 فوجیوں کا کمانڈر بنا کے بھیجا گیا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے، ہمارے علم تحریم ہمارے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ امام زمانہ جل فرجہ شریف نے 4 شوال 329 ہجری کو اپنے چوتھے نائب خاص جناب علی بن محمد سمری کو خط بھیجا تھا کہ 6 دن بعد تمہارا انتقال ہونے والا ہے، اپنے معاملات کو سمیٹ لو، جو کچھ لین دین کرنی ہے وہ سب کر لو، تیار ہو جاؤ دنیا سروان جی کے۔ اسی طرح سے دیگر ائمہ تارین کے حالات میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ہمارے ظاہر سے بھی باخبر تھے، باطن سے باخبر تھے۔ امام مظلوم کے حالات میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ جب امام چلے ہیں مکے سے کربلا کی طرف، تو اسی زمانے میں جناب ذوالفقین بھی مکے سے چلے کوفے کی طرف۔ اس وقت وہ عثمانی تھے، اچھا، اہل بیت سے بالکل تعلق نہیں رکھتے تھے۔ مشہور یہی تھا کہ عثمانی، کوفے کے رئیس تھے، عثمانی تھے۔ اس لیے راستے میں جو ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تھیں تو جناب ذوالفقین اپنا خیمہ کافی دور لگاتے تھے
تاکہ امام کا سامنا نہ ہونے پائے۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں امام نے دیکھا کہ زہیر نے اپنا خیمہ دور لگایا ہے تاکہ سامنا نہ ہو۔ امام جانتے تھے کہ ظاہر اس کا عثمانی ہے، اندر ایک روشنی ہے، چنانچہ امام نے بھیجا اپنا قاصد کہ زہیر سے کہو فرزند رسول نے بلایا۔ اگرچہ عثمانی تھے مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ فرزند رسول بلائے اور وہ نہ جائے، چنانچہ وہ حاضر ہوئے۔ امام نے اپنے مقصد کو واضح کیا، دین پر جو سخت وقت آیا تھا اس کا تذکرہ کیا اور ان کو دعوت دی اپنے ساتھ چلنے کی۔ جناب زہیر قین گئے، خیمے میں ان کے اہل و عیال تھے، غلام تھے، احباب تھے، مجھ سے سب سے کہا کہ تم لوگ جاؤ کوفہ، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور پھر جب امام کے پاس آئے تو ایسے عاشق صادق کہ جب عاشور کے دن ظہر کی نماز کا وقت آیا اور امام کے نمائندے نے جا کے دشمن سے کہا کہ بھئی اتنا وقفہ دے دو جنگ میں کہ نواز رسول نماز پڑھ لیں، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو دو آدمی امام کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک جناب سعید اور ایک جناب زہیر قین۔ جو تیر آتا تھا یہ لوگ آگے بڑھ کر اپنے سینے پہ لے لیتے تھے، نصیب کہ اپنی جگہ کھڑے تیر آ گیا، نہیں، آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ لیتے تھے۔ کیا اثار! یہ عجیب جذبہ ہے، یہ سعید اور زہیر قین میں یہ جذبہ غیر معمولی، خصوصاً زہیر قین کے جب سوچتے ہیں پہلے عثمانی تھے، اہل بیت سے لاطلق تھے، بالکل، مگر اندر ایسی روشنی تھی کہ جب امام نے آواز دی فوراً انہوں نے لبیک کہا۔ ایسی روشنی جناب حر کے یہاں میں نظر آتی کہ ظاہراً وہ فوج یزید کے ساتھ تھے مگر اندر ان کے روشنی تھی، جس کا اظہار یکم محرم کی بھی ہوا تھا۔ یکم محرم وہ تاریخ ہے جب حر کا لشکر نے امام کو روکا ہے کوفے کی طرف جانے سے، وہ کہا کہ آپ کوفے نہیں جائیں، پھر جہاں پہ جائیں۔ وہاں حر امام نے جہاں خیمہ لگا رکھا تھا وہیں حر کا بھی خیمہ تھا، حر اپنے لشکر کے ساتھ تھا۔ کوئی ایسا مکالمہ ہوا تھا جس میں شاید اس نے حر نے امام کے لگام فرض پر ہاتھ رکھ دیا تھا، امام نے کہا تھا سکلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں روئے۔ تو وہاں اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ نے یہ بات مجھے کہی ہے، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں جواب میں یہی بات کہتا، لیکن کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا قبلہ، اس سے پہلے ان کے جب لشکر پیاسا تھا تو امام حسین السلام نے اس کو پانی نہیں پلوایا تھا، ان کے پورے لشکر کو، پھر ان کے جانوروں کو؟ جی تاریخ میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب وہاں امام کو روکا ہے حر نے اور امام ٹھہر گئے، ٹھیک، امام نے خود محسوس کیا کہ لشکر پیاسا ہے اور گھوڑے بھی پیاسے ہیں۔ امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان سب کو پانی پلاؤ، جتنا ذخیرہ پانی کا ہے سب پلا دو۔ ان ساتھیوں میں ایک پیاس سے اتنا بے چین تھا کہ وہ پانی کا ظرف ہاتھ سے تھام نہیں پا رہا تھا، کمزوری تھی اس میں، اتنی کمزوری تھی اور ایسی شدت تھی کہ وہ تھام نہیں پا رہا تھا ظرف۔ امام خود آگے بڑھے اور اس کے منہ میں اس ظرف کو ڈالا تاکہ پانی سے پہنچ جائے۔ تو یہ اس کا یہ کہنا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو ویسے ہی جواب دیتا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ ایک احترام اندر پوشیدہ تھا، کیونکہ فوج یزیدی نے اس کا انتخاب کیا تھا، اس سے مجبور تھا، چلتا رہا، امام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ امام کربلا پہنچے، لوگوں سے جگہ پوچھی، کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا نینوا ہے۔ امام وہ لفظ سننا چاہتے تھے، کربلا، ہاں، جو بچپن سے نانا سے سنا تھا۔ کسی نے کہا کربلا اس کا نام، کہنا ہاں کرب و بلا۔ پھر ساتھیوں سے کہا کہ بس ہماری منزل یہی ہے، بس سب اتارو، سب ہودج اتارو، خیمے لگاؤ، بیبیوں کے خیمے الگ، انصار کے خیمے الگ، جوانوں کے خیمے سب الگ لگا۔ ابتدا میں سب نے اپنے خیمے فرات کے کنارے، فرات سے جو ایک نہر نکلتی ہے القبا، اسی کنارے لگا دیا۔ چونکہ یہ ظاہراً تو فوجی یزیدی میں تھا
لیکن اندر سے کوئی اس کے بے چینی نہیں تھی، کوئی بوجھ نہیں تھا، اس لیے اس نے خیمے کے سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، جہاں انہوں نے لگانا جہاں لگانا لگا لیا۔ مگر جب 4 تاریخ کو میرے ساتھ آیا، اس نے کہا نہیں خیمے ہٹائے جائے۔ اس موقع پہ جناب عباس کو چلا لایا کہ کون ہے جو میرے امام کے خیمے کو ہٹائے گا، تلوار پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو امام نے کہا نہیں، ہم اس موضوع پر جنگ نہیں کر سکتے کہ دنیا کہے کہ جناب یہ خیمے کے موقع پر لڑ پڑ گئے، ہٹا دو خیمے۔ یہ کمال ایثار کی منزل ہے جناب عباس کی، کہ طاقت رکھتے ہوئے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے باوجود جب امام نے کہہ دیا تو بس ختم۔ احترام امام میں احترام امام، اس میں پیغام ہے عباس کے تمام چاہنے والوں کے کہ دیکھو تمہارے جذبات کچھ ہوں، جب امام کا فرمان آ جائے تب امام کا فرمان سب سے مقدم ہوگا، جذبات کو پیچھے رکھنا پڑے گا۔ تو جناب حر کا اس موقع پر بھی موقف سامنے آتا ہے کہ وہ دل میں ان کے بغض نہیں تھا، اس لیے انہوں نے خیمے لگانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن مجبور تھے کہ وہ حاکم کی طرف سے معین کیے گئے تھے۔ یہاں تک کہ لشکر پر لشکر آتے رہے۔ عمر سعد نے اس دوران امام سے گفتگو بھی کئی مرتبہ کی ہے، اور ہر موقع پہ امام نے فرمایا کہ بیعت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ خود دیکھتا رہا، خود کو چونکہ حکم یہ تھا کہ امام کا راستہ روکنا، کوفے نہ آنے دینا، وہ اس نے کیا، یہ اس نے عمل انجام دیا، اور اس کے ذہن میں نہیں تھا کہ امام شہید بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، اس نے کوشش بھی کی تھی کہ کس طرح سے مذاکرات ہوئے، ان میں بات چیت ہو جائے، اور انہوں نے سمجھایا بھی تھا اس کو، ابن زیاد کو شاید، بھائی آپ مذاکرات کریں بھی، جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ تو اسی بنا پر عمر سعد امام سے گفتگو کر رہا تھا۔ اچھا قبلہ ایک بریک لیتے ضرور ناظرین، وقت ایک بریک کا ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین، مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین۔ ویلکم ناظرین۔ ہاں قبلہ آپ ارشاد کچھ فرما رہے تھے؟ جہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ حر کے دل میں اندر محبت تھی آل محمد کی، بے شک، ظاہراً وہ یزید کے طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا امام کا راستہ روکنے کے لیے۔ نبی محرم تک اس کا خیال یہی تھا کہ ہو سکتا ہے بات چیت سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ عمر سعد امام کے پاس جاتا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کا خیال تھا کہ شاید کوئی راستہ نکلے۔ لیکن جب شب عاشور یہ طے ہو گیا کہ نہیں، اب کوئی صورت نہیں سوائے جنگ کی، تو حر اگرچہ 1000 کے دستے پر کمانڈر ان چیف تھا، مگر اس نے سوچا شروع کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ نواز رسول سے جنگ کرنے آئے، جوانان جنت کے سردار سے جنگ کریں گے، فاطمہ کے جگر گوشے سے جنگ کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ساتھیوں کا بیان ہے کہ حر ساری رات بے چین رہا۔ ہم نے کہا بھئی کیا بے چینی ہے؟ اس سے کہا تمہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے؟ ہم معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمارے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، سب شکم سیر ہیں، کسی کو پیاس کا غلبہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، خدا تو چھوٹی سی جماعت ہے، سب بھوکے پیاسے ہیں، کوئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ تم جو دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ ایک طرف جنت ہے جس کا سردار جوانان جنت کا سردار امام حسین ہے، اور دوسری جہنم ہے جس کا سردار یہ ہے۔ رات بھر وہ اس بے چینی میں رہا، کبھی خیمے کے اندر رہتا تھا، کبھی خیمے سے باہر آتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی اٹھتا تھا، یہ کیا ہونے والا ہے، نواز رسول قتل ہوگا، فرزند پیغمبر قتل ہوگا، علی و فاطمہ کا دور نظر قتل ہوگا، جوانان جنت کا سردار ہے وہ قتل ہوگا۔ رات بھر اسی تردد میں رہا، یہاں تک کہ صبح کو اس نے کہا کہ نہیں بس کچھ ہو جائے میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ صبح عاشور چنانچہ اس نے ہاتھوں کو رومال سے باندھا، چلا حسین کے خیمے کی طرف اکیلے، خود بھی اور اس کا ایک بیٹا بھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ غلام بھی اور بھائی بھی، بہرحال اس کی آمد یقینی اور اس کے بیٹے کی آمد یقینی، باقی ہو سکتا ہے کہ بھائی بھی ہو سکتا ہے غلام بھی ہو، لیکن بہرحال بیٹا یقیناً ساتھ تھا۔ ادھر سے امام علی مقام بڑھے، جناب عباس نے کہا ہوگا کہ مولا وہ دشمن کے لشکر کا سردار ہے، مجھے بھیج دیجیے۔ امام نے کہا نہیں، آج
اس ارادے سے نہیں آ رہا جس ارادے سے کو محرم آیا تھا، آج غلامی کی صنعت لینے آیا۔ چنانچہ امام خود بڑھے استقبال کے لیے، اس نے چاہا کہ امام کے قدموں پر سر رکھ دیں، مگر امام نے کہا نہیں، آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ، میرے گلے سے لگ جاؤ۔ اس نے کہا مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے ایک عجیب جملہ کہا، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا جس کے معنی آزاد ہے، تو وقت تک دنیا میں آزاد تھے، اب آخرت میں آزاد۔ اس نے کہا پھر مولا میں نے جو جرم کیے ہیں اس کو آپ معاف فرما دیجیے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ مجھے جلد موقع دیے کہ میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں اور اس راہ میں شہید ہو جاؤں، تاکہ میں اپنی خطاؤں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ چنانچہ امام سے اجازت لے کے وہ دشمن کی طرف گیا، دشمنوں کو نصیحت کی، کافی دیر نصیحت کی۔ اس کا خطبہ موجود ہے، اس میں اس نے فوجی یزیدی کو مخاطب کیا ہے کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، رسول کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا قصور ہے فاطمہ زہرا کے بیٹے کا؟ کیا قصور کیا ہے پیغمبر کے اس نواسے نے؟ کیا قصور کیا ہے؟ تمہارے کسی کی جان دی ہے جس کے بدلے میں تم جان لینا چاہتے ہو؟ تمہارا مال غصب کیا ہے جس کے عوض تم ایسے اقدامات کر رہے ہو؟ کون سا جرم اس شخص نے کیا؟ یہ نواسے رسول ہے، جوانان جنت کا سردار ہے۔ بہت نصیحت کی مگر کسی واسطہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے ہجوم کر کے اور ہر طرف سے ان پر حملہ کیا اور شہید کیا۔ حملے سے زخمی ہو کے جب زمین پر گرے تو امام کو آواز دی، مولا آپ کے غلام دنیا سے جا رہا ہے، مدد کیا گیا۔ امام گئے، زمین گرم پر امام بیٹھ گئے، حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، حر کی پیشانی پر ایک سخت زخم لگا ہوا تھا جس سے خون مسلسل بہ رہا تھا۔ امام نے اپنے جیب سے ایک خاص رومال نکالا، کہتے ہیں یہ رومال سیدہ تھا، خاص رومال نکالا، حر کی پیشانی پر ڈالا۔ اب امام نے فرمایا اے حر ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ حر نے آنکھ بند کی تو جنت کے باغات نظر آئے، پیغمبر نظر آئے، مولا نظر آئے، امام حسین مصطفیٰ نظر آئے، خاصان خدا نظر آئے۔ لگا کہ اے فرزند رسول مجھے تو جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں، پیغمبر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے بابا بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کے بڑے بھائی بھی نظر آ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا حر جب نانا کی خدمت میں پہنچنا میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ نواسہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور غور کیجیے، حر کی آمد ایک پیغام دے رہی ہے دنیا کو۔ اگر حسین کے ساتھیوں میں سے کوئی ایک ساتھی حسین کا ساتھ چھوڑ کر دشمن کی طرف چلا جاتا تو ہم سوچ سکتے تھے کہ بھوک برداشت نہیں ہوئی اس لیے چلا گیا، پیاس برداشت نہیں اس لیے چلا گیا، جان عزیز تھی اس لیے چلا گیا، زخم برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لیے چلا گیا، موت سے ڈرتا تھا اس لیے چلا گیا، لالچ تھی اس کو، کوئی لالچ تھی دنیا کا کوئی تما تھی، چلا گیا۔ لیکن یہ تاریخ کی حقیقت ہے کہ امام کا کوئی ساتھی امام کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گیا ہے۔ امام اس لیے کہتے بھی کہ جو امام فرماتے تھے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے، نہ نانا کو، نہ بابا کو، نہ بھائی کو۔ تو اگر امام کا کوئی ساتھی دشمن کی طرف چلا جاتا تو سوچا جا سکتا تھا کہ زخم برداشت نہ کر سکا، بھوک برداشت نہ کر سکا، پیاس برداشت نہ کر سکا، دنیا کی لالچ اس کے ذہن میں آ گئی۔ لیکن یہ حقیقت ہے امام کا کوئی ساتھی دشمن کی طرف نہیں گیا۔ دشمن کا لشکر کا سردار حر کے نام سے، اور اس کا بیٹا بھی، اور بعض اخبار میں اس کے بھائی بھی اور غلام بھی سب آ رہے ہیں۔ یہ کہاں آ رہے ہیں؟ غذا کو چھوڑ کر بھوک کی طرف آ رہے ہیں، پانی کو چھوڑ کر پیاس کی طرف آ رہے ہیں، آسانیوں کو چھوڑ کر زخموں کی طرف آ رہے ہیں، دنیا کے ساز و سامان کو چھوڑ کر فقیری کی طرف آ رہے ہیں، زندگی کو چھوڑ کر موت کی طرف آ رہے ہیں۔ اس بات کی علامت ہے کہ وہ جانتا ہے، اور جانتے ہیں کہ اگرچہ امام اس وقت بے سر و سامان ہے، مگر جس نے حسین کو پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا، جس نے حسین کو موت نہیں تو حیات ہے، اس نے کچھ نہ۔ اس کے ذہن میں اس یہ لیے موت نہیں حیات ہے۔ ہم دیکھیں کہ عاشور کے دن جو لوگ بچ گئے تھے وہ تاریخ انسانیت سے حرف غارت کی طرح مٹ گئے، مگر حسین کے ساتھیوں نے جو حسین کے قدموں پر جان نثار کی وہ قیامت تک زندہ ہیں، اور زندہ رہیں گے، حبیب بن مظاہر زندہ رہیں گے، مسلم بن عثیہ زندہ رہیں گے، زہر خین زندہ رہیں گے۔ اور پھر ایک آپ غور کیجئے گا، امام کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جناب عباس کا روضہ الگ ہے، جناب امیر اکبر امام حسین کے برابر میں ہیں، جناب اصغر امام کے سینے پر ہیں، حبیب بن مظاہر دروازے پر ہیں، باقی جو اصحاب ہیں وہ گنج شہیدہ میں ہیں۔ تو امام کے سارے ساتھی تو گنج شہیدہ میں ہیں، مگر جناب حر کا روضہ الگ ہے، روضہ الگ ہے۔ جب انسان امام کے زیارت کرے گا، حبیب کی بھی زیارت کرے گا، گنج شہیدہ کے لوگوں کی بھی زیارت کرے گا، جناب اکبر کی زیارت کرے گا، لیکن حر کا روضہ الگ ہے،
تاکہ دنیا کو پیغام رہے کہ یہ الگ سے آنے والا وہ وفادار ہے جو دنیا کے ساز و سامان کو چھوڑ کر حسین کی غلامی کی طرف آیا، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ دیکھو جس نے حسین کو پا لیا اس نے کچھ نہیں پایا، جس نے حسین کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ آپ دیکھ لیجئے عمر سعد آیا تھا رہ کے حکومت کے لالچ میں آیا تھا، لیکن اسے رہ کے حکومت بھی نہیں ملی، خسر دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ حر نے امام کے قدموں پر سر رکھ کر اس مختصر سی زندگی کو ہزاروں سال کی زندگی میں تبدیل کر دیا۔ اب جہاں حقانیت کا تذکرہ ہوگا وہاں حر کا تذکرہ ہوگا، جہاں حریت کا تذکرہ ہوگا وہاں حر کا تذکرہ ہوگا، جہاں دین کا تذکرہ ہوگا وہاں حسین حر کا تذکرہ ہوگا، جہاں جہاں وفا کا تذکرہ ہوگا وہاں حر کا تذکرہ ہوگا، اور جہاں ایثار اور قربانی کا تذکرہ ہوگا وہاں حر کا تذکرہ ہوگا۔ اس لیے حر کا نام انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ممتاز ہو چکا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے دنیا کے ساز و سامان کو چھوڑ کر حق کے نمائندے کا ساتھ دیا اور اپنی حیات کو حیات جاویدہ میں تبدیل۔ جی قبلہ، بہت آج اچھی گفتگو رہی اور ہمارے ناظرین کو معلوم ہوا کہ جناب حر کیا شخصیت تھے۔ پروگرام حق کا سفر تاریخ کہانی میں آج ہم نے جناب حر کی سیرت، کردار اور ان کے افکار پر سیر حاصل گفتگو کی۔ پاک پروردگار ہمیں سیرت جناب حر علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کربلا رتبہ تیرا کعبے سے بہتر ہو گیا، تجھ میں شامل کربلا خونی 72 ہو گیا۔ جب در دولت پہ حر پہنچا تو زینب نے کہا باغ فردوس سے بری تیرا مقدر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل اسی وقت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے آج کے میزبان اقبال حیدر ندیم کو قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیوز سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ میں آن محمد کی ماں ہوں اور بالوں کی سفیدی کا سبب پوچھو نہ مجھ سے، اور ان آنکھوں نے دیکھے ہیں ستم کرب و بلا کے، گھر لٹ